اور اللہ جسے نہیں چاہتا، جسے پسند نہیں کرتا، وہی لوگ جو ہے بازار میں نظر آتا ہے، وہی شراب کے بھٹی میں نظر آتا ہے، وہی لوگ کہاں ناچ گانے کی محفل میں نظر آتا ہے، وہی لوگ چائے خانے میں نظر آتا ہے۔ یہ اپنی قسمت کا فیصلہ خود انسان کرے کہ ہمیں اللہ پسند نہیں کر رہا کہ ہم مسجد میں جا سکیں، اور وہی لوگ آتا ہے جس سے اللہ محبت کر لیتا ہے، جس سے اللہ پیار کرتا ہے۔ تو اپنی قسمت پر شرمندگی محسوس کرو پیارے کہ ہم چائے خانے میں کیوں ہیں؟ آزان نماز کا ٹائم ہو رہا، نماز کا وقت ہو رہا، ہم چائے خانے میں، ہمیں تو مسجد میں نظر آنا چاہیے تھا۔ لیکن آج مسلمانوں کی حالات یہ ہے پیارے، تاریخ کا مطالعہ کرو۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہے نا، مسجد نبوی سے بالکل متصل گھر تھا، سٹا ہوا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے اپنے گھر پر، اور گھر سے وضو کر کے چلتا ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اس بندے کے گناہ کو مٹاتا ہے اور اس کے نیکیاں لکھتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ مسجد نبوی کو بالکل قریب تھا، گھر سٹا ہوا تھا، جہاں بیچ دیا، اور بیچ کر کے جا کے دور خرید لیا۔ لوگ پوچھے کہ بھائی کتنا آپ کا اچھا مکان تھا، بالکل مسجد کے قریب، آپ دور میں کہا خرید لیا آپ نے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ وضو کر کے جاتا ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تو اللہ ہر قدم پر نیکیاں لکھتا ہے۔ ہم اس لیے دور بنا لیا ہم نے کہ دور سے آئیں گے تو زیادہ مجھے ثواب ملے گا، ہر قدم پر نیکیاں ملے گا۔ آج مسلمانوں کی حالات یہ ہے کہ بالکل قریب گھر میں، گھر کے بغل میں مسجد ہے، یہاں تک نہیں آ پاتا ہے تو دور سے کہاں پائے گا پیارے؟ دور سے کیا آگا؟ دور والے تو اور بہانا کرے بڑی دور مسجد ہے نا، گھر ہی پہ پڑھ لیں گے۔ لیکن یاد رکھو پیارو، گھر سے زیادہ اللہ مسجد میں اللہ آپ کو ثواب عطا فرماتا ہے، اس لیے مسجد میں نماز کی پابندی کیجیے۔ حالات یہ ہے، ہمارا بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ ہم بالکل مسجد سے دور ہے نا۔ یاد رکھو جو نماز کا پابند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر نشانیاں عطا فرما دیتا ہے، اس کا چہرہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ غور کیجئے نا، آپ جائیے، ایک بندہ جو نماز پڑھ کر کے بازار جاتا ہے، بازار پڑھ کے نماز پڑھ کے بازار جاتا ہے، اور اگر ایک وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھا، دونوں کو سامنے میں کھڑا کر دیجئے اور دونوں کے چہرے کی رونق کو دیکھیے، دونوں کے چہرے کا رونق دیکھیے کہ جو اللہ کے بارگاہ میں حاضر دیکھا جاتا ہے یقیناً اس کا چہرہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے، چہرہ چمکتا ہے، اور اس کا دور ہی سے لاکھ وہ ایسے نے پاؤڈر لگا لے، کریم لگا لے، اس کا چہرہ نہیں چمکتا ہے۔ انسانیت، شرافت، ہر چیز اس کے اندر نظر آتا ہے جو نماز کی پابندی کرتا ہے۔ تو باہر کا میرے بھائیو، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر انہو ذکر الصلاۃ یوما فقال من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاۃ یوم القیامہ ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نار ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة مع القارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ فقال من حافظ عليها، جو نماز کی محافظت کرتا ہے، كانت له نورا، وہی نماز اس کے لیے نور بنتا نظر آئے گا، نور ہوگا، كانت له نورا، وہی نماز اس کے لیے نور ہوگا، وبرہانا، اور وہی نماز اس کے لیے کل قیامت میں حجت کرتے نظر آئے گی، ونجات یوم القیامہ، اور یہی نماز اس کے لیے نجات دلاتی نظر آئے گی۔ نجات چاہتے ہو پیارے تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اسی میں ہماری اور آپ کی بھلائی ہے پیارے۔ نماز، وہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر وہ طاقتیں رکھی ہے کہ جب بندہ نماز کے بعد دعا کرتا ہے، حدیث شریف میں آیا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ بندے کی دعا کو، آج دعا کہاں کر رہا ہے؟ چائے خانے میں دعا کر رہا ہے، گھر میں بیٹھ کر دعا کر رہا ہے۔ گھر میں چائے خانے میں سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم نماز کے بعد دعا کریں۔ اب صحابہ کرام کی تاریخ الٹ کر پڑھیے، آپ انبیاء کرام کی تاریخ الٹ کر پڑھیے۔ نماز سے پہلے انبیاء کرام اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں بلکہ نماز کے بعد دعا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ اللہ میری مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ بخاری کے حدیث میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے پیارے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے، نماز کا پابند ہو جائیے۔ ظاہر سی بات ہے پیارے،
ہم دنیا سے محبت کریں گے تو دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں بس جائے گی، اور دین سے محبت کریں گے تو ہمارے دلوں میں دین کی محبتیں بس جائے گی۔ اس لیے دو چیزیں ہیں پیارے، جب بندہ دنیا سے محبت کرے گا اسی کی محبت میں غرق ہو جائے گا۔ ایک نوجوان تھا پیارے، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک نوجوان تھا، ایک لڑکی سے اس کو محبت ہو گئی تھی، بڑی خوبصورت لڑکی تھی، سمجھ رہے نا بات کو، بڑی خوبصورت تھی۔ اس کے خوبصورتی کا عالم یہ تھا کہ اس کا بال جب لہرتا تھا نا، اس کے بال جو ہے، اس کی بال کی تعریف کرنے لگتا تھا، اس کے چہرے کی تعریف کرنے لگتا، اس کا بال خوبصورت، اس کی آنکھیں خوبصورت، اس کا زلف خوبصورت، اس کی چہرے خوبصورت، ایک دم خوبصورتی کا کیا کہے، بہت خوبصورت وہ لڑکی تھی۔ ایک انسان اس سے محبت کرنے لگا، اس کے دل میں محبتیں بس گئی، رات دن اس کی محبت میں غرق رہنے لگا۔ ایک دن اس کا شوہر کہیں جا رہا تھا بیوی کو لے کر کے، اس رات کا وقت ہوا تو پڑاؤ کیا، پڑاؤ کرنے کے بعد اس لڑکی کو کسی طرح سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے ایک خط بھیجوایا اس لڑکی تک۔ لڑکی دیندار تھی، پرہیزگار تھی، تقوی شعار تھی۔ کیا کیا کہ اس لڑکی کو جو خط لکھا تھا، میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہاری محبت میں میں بے قرار رہتا ہوں، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں، یہ لیٹر لکھا تھا۔ لڑکی دیندار تھی، پرہیزگار تھی، آج کی لڑکی کی طرح نہیں کہ اس کے پیار کو ایکسیپٹ کر لے، اس کی محبت کو ایکسیپٹ کر لے، اس کے پیار کو قبول کر لے، آج کی طرح نہیں تھی، بلکہ وہ لڑکی دیندار تھی۔ وہ کیا کہ اس خط کو لے کر اپنے شوہر کو دے دی۔ شادی شدہ لڑکی تھی، وہ سمجھ رہا تھا کہ غیر شادی شدہ، نہیں، وہ شادی شدہ لڑکی تھی، اپنے شوہر کو دے دیتا ہے۔ شوہر کیا کیا، اس لیٹر کو پڑھا، بیوی سے کہا سنو، اس کو جواب دو کہ ٹھیک ہے، تم مجھ سے پیار کرتے ہو، تم سے مجھ سے محبت کرتے ہو، تو میں بھی تم سے پیار کروں گی، میں تم سے محبت، تمہاری پیار کو اس وقت ایکسیپٹ کروں گی، پیار کو قبول کروں گی کہ تم متواتر 40 دن تک فجر کا نماز، 5 وقت کا نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، 5 وقت کا نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، اس کے بعد میں تمہارے پیار کو قبول کروں گی۔ وہ بیچارہ عاشق مرتا کیا نہ کرتا، کٹکٹی جارے میں بھی بیچارہ نہا کر کے چلا تھا نماز پڑھے۔ عشق کا معاملہ تھا، محبت کا معاملہ تھا کہ اگر جارے میں بھی اگر احتلام ہو جاتا تھا تو ٹھنڈے پانی سے، آج نے فریج، آج نے گیزر آ گیا نا، گرم کرنے کا ساز و سامان آ گیا، لیکن اس وقت کیا تھا کہ ٹھنڈے پانی میں بھی وہ غسل کر کے پہلے ہی آ جاتا تھا۔ اذان ہوتی تھی، اذان مؤذن اذان پکارتا تھا، اللہ اکبر، بس فوراً اٹھتا تھا، چلاتا تھا۔ ایک وقت کی نماز بھی اس نے قضا نہیں کیا تھا۔ 38 دن پورا ہوا، لڑکی لیٹر لکھتی ہے، کیا ہوا جناب والا، کیا تم مجھ سے پیار نہیں کرتے ہو، کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتے ہو؟ وہ عاشق کہتا ہے سنو، تم نے تو میرا دل کی آنکھیں کھول دیے، تم سے مجھ کو محبت ہو گئی تھی، میں تمہارے پیار میں پاگل تھا، ہونے لگا، تم نے اپنے پیار کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، قبول کرنے کے لیے تم کہے کہ جاؤ 40 دن تک متواتر بلا ناغہ نماز پڑھو، تو آج 38 دن ہو چکے ہیں، میرے دلوں میں اب تمہاری محبت نہیں رہی ہے، میرے دلوں میں پروردگار کی محبت بس چکی ہے، میرے دلوں میں پروردگار کی محبت بس گئی ہے، اب میں تم سے محبت نہیں کرتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں تو اپنے پروردگار سے محبت کرتا ہوں۔ تو جو بندہ رب سے محبت کرے گا، یقیناً اس کے دلوں میں رب کی محبت بس جائے گی۔ جو دنیا سے پیار کرے گا وہ دنیا کے پیار میں مگن رہے گا، گناہوں کے دلدل میں رہے گا۔ اس لیے پیارے، گناہوں کے دلدل سے نکل کر رب کائنات کی بارگاہ میں آنے کی ضرورت ہے، محبت اللہ کی بسانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا معاشرہ نماز سے کوسوں دور ہے، فکر روزی میں پڑا ہوا ہے، کمانے کے چکر میں پڑا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کمائیے مت، کمائیے، لیکن ساتھ ساتھ رب کو بھی یاد کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں آئیے۔ رب کی بارگاہ میں جب آپ حاضر ہوتے ہیں نا، تمام تکلیفیں آپ کی دور ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہماری تکلیفیں کیسے دور ہو گئے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان نوح آیا تھا، اس میں بہت جو ہے پریشانیاں آئی، بہت لوگ جو ہے مصیبتیں آئی، آندھیاں آئی، اور اس آندھی میں بہت سارے تباہی ہوئے تھا، بہت ساری بربادی ہوئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ حضرت نوح علیہ السلام
اس طوفان نوح میں اس بوڑھی ماں کا جائزہ لینے لگے کہ ایک بوڑھی ماں تھی جو جھوپڑی میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہی تھی، نماز پڑھ رہی تھی، نماز میں مشغول تھی، اور اسی وقت جو ہے طوفان آیا تھا، اور اس طوفان میں بہت جو ہے بربادیاں آئی تھی، بہت بربادی ہوئی تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اس بوڑھی ماں کے خبر لینے گئے، تو بوڑھی ماں نماز پڑھ رہی تھی، نماز سے فارغ ہوئی تھا، نوح علیہ السلام نے پوچھا کہ اے بوڑھی ماں، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ابھی طوفان آیا تھا، بہت بربادی ہوئی ہے، بہت سے لوگ برباد ہو گئے ہیں؟ تو کہا ہم کو پتہ ہی نہیں چلا، ہمیں احساس ہی نہیں ہوا۔ تو جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے گا، لاکھ وہ طوفان آئے، لاکھ وہ مصیبتیں آئے، لاکھ وہ پریشانیاں آئے، اس انسان کو احساس نہیں ہوگا، اس انسان کو احساس نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سر و سجود ہو جائے۔ پیارے، تاریخ کا مطالعہ کرو، سب سے بڑا گناہگار وہ نہیں ہے جو چوری کر لیتا ہے، جو چوری کرتا ہے اس سے بھی بڑا گناہگار اور ہے، زانی سے بھی بڑا گناہگار، قاتل سے بھی بڑا گناہگار ہے نا، قاتل سے بھی بڑا گناہگار کون لوگ ہیں دنیا کے اندر؟ سب سے بڑے گناہگار وہ شخص ہے جو بلا عذر نماز کو چھوڑتا ہے، جو بلا عذر نماز کو ترک کرتا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت آئی، وہ عورت جانتی ہے کون سی تھی؟ وہ عورت زانی تھی، وہ عورت قاتل تھی، وہ عورت زانی تھی، زانی، اور زانی کے ساتھ ساتھ وہ عورت درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو حضرات، وہ عورت کیا تھی؟ زانی عورت تھی، قاتل عورت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی، کہا موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو معاف کر دے، ہماری مغفرت فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کون سے گناہ کی تم نے؟ کہا میں زانی ہوں، میں زانی ہوں، زناکار ہوں، مجھ سے میں زنا کروا لی ہوں، اور جو بچے ہوئے اس سے میں اسے قتل کر دیا ہوں، اتنے بڑے گناہگار ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو زبان جلال آیا، اس عورت کو ڈانٹنا شروع کیا، بھگانا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جبریل امی آئے، کہا موسیٰ، آپ اس عورت کو اپنے دربار سے کیوں نکالے؟ کہا یہ زانی ہے، یہ قاتل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت جبریل امی نے کہا کہ جانتے ہیں کیا آپ نے اس سے بھی بڑے گناہگار کو آپ نے نہیں دیکھا؟ کہا کون ہے؟ کہا وہ انسان ہے جو بلا عذر نماز کو چھوڑتا ہے۔ قاتل سے بھی بدتر انسان ہے وہ لوگ، زانی سے بھی بدتر انسان ہے وہ لوگ جو بلا عذر نماز کو چھوڑتا ہے۔ سب سے بڑا گنہگار وہ لوگ ہیں جو بلا عذر نماز کو چھوڑتا ہے۔ تو پیارے، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دروازے کھول رکھا ہے تو ہم کیوں اللہ کی بارگاہ میں سرو سجود نہ ہو؟ جانتے ہیں ایک لاک ڈاؤن کا زمانہ آیا تھا نا، لاک ڈاؤن کا زمانہ آیا تھا تو کہتا تھا کیسا سیکریٹری ہے بھائی کہ دروازہ بند کر کے رکھا ہے نا، کیسا سیکریٹری ہے جو ہم کو نماز پڑھنے نہیں دے رہا، کیسا لوگ ہے جو ہمیں نماز پڑھنے نہیں دے رہا۔ تو پیارے، اللہ جسے چاہتا ہے، آپ لاکھ کر بھی سوچ لیں گے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سرو سجود ہو جائیں، اللہ چاہے گا تو آپ لاکھ چاہ کر بھی آپ سجدہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ ابھی چاہ رہا ہے تو آپ سجدہ کیجئے، اللہ ابھی چاہ رہا، اپنے بندوں کو بلا رہا ہے۔ یہ تو ایک جھلک تھا پیارے، یہ ایک جھلک تھا جسے ہم اور آپ سمجھ نہیں پائے۔ سمجھیے، اللہ کی بارگاہ میں آئیے، سرو سجود ہو جائیے، اللہ کی بارگاہ میں آ کر دعا کیجئے، گریہ زاری کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کیجئے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں فریاد سنا، اپنی فریاد کو پیش کریں تو ہم زمانے میں فریاد پیش کرنے جاتے ہیں۔ کہاں جاؤ گے پیارے؟ آپ آؤ، لوٹ کر آؤ، اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے، میرا بندہ کیا کر رہا ہے۔ اور جو بھی غلط کام کرتے ہو نا پیارے، سارے غلط کام کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ میں نہیں کر رہا ہوں، بلکہ قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے۔ قرآن پڑھیے نا بھائی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تخافا اننی معکم اسمع و ارى۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کیا کرا اللہ؟ ڈرو مت،
میں تمہارے ساتھ ہوں، اننی معکم اسمع و ارا، میں تمہاری باتوں کو سن رہا ہوں، میں تمہاری حرکتوں کو دیکھ بھی رہا ہوں، تمہاری باتوں کو سن بھی رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ یہ کہا اللہ تعالیٰ کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ اپنے بندوں کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ آیت الکرسی میں فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ نے سوتا ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا، میرا بندہ کیا کر رہا ہے۔ آج ہم اور آپ بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں نا، یہ ساری چیزیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے۔ ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا، خود قرآن کہہ رہا کہ لا تخاف اننی معکم اسمع و ارا، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں، تمہاری باتوں کو سن بھی رہا ہوں، ہے نا۔ اس لیے پیارے اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اللہ کا خوف دل میں بسانے کی ضرورت ہے، اللہ سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، اور محبت کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ ہے نماز۔ اللہ سے محبت کرنے کا ذریعہ کیا ہے نا؟ نماز ہے، مضبوط کر دیتا ہے رشتے کو، اللہ کے بندے کا رشتہ جو ہے مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس لیے پیارے اللہ کی بارگاہ میں آؤ، سرو سجود ہو جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کا جو بھی گناہ ہوا اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے کی مغفرت طلب کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ ایسا نہیں، دیکھیے پیارے یہ زندگی بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے۔ ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ یہی ساری چیز زندگی ہے، یہی دنیا ہے۔ نہیں، ہمیں مر کے جانا ہے، یقیناً جانا ہے۔ کوئی اس دنیا کے اندر رہنے نہیں آیا ہے۔ آپ غور کیجئے، ہمارے باپ آئے چلے گئے، کیا لے کر گئے بھائی؟ بزنس لے کر گئے، دکانداری لے کر گئے؟ نہیں۔ تجارت لے کر گئے؟ نہیں۔ نوکری لے کر گئے؟ نہیں۔ تعلیم لے کر گئے؟ نہیں۔ اچھائیاں لے کر گئے۔ کیا لے کر گئے؟ اچھائیاں۔ اگر اچھائی نہیں کیے ہوں گے تو نماز نہیں پڑھے ہوں گے تو بغیر نمازی والا چہرہ لے کر گئے ہوں گے۔ یہی تو کہنا بھائی، یہی لے کر جائیں گے۔ جو نماز پڑھے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں نماز لے کر جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں نماز لے کر جائے گا۔ جو روزہ کا پابند ہوگا وہ روزہ لے کر جائے گا، جو قرآن کی تلاوت کا عادی ہوگا وہ قرآن کی تلاوت لے کر جائے گا، جو سچا انسان ہوگا اپنی سچائیوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، ہم تمہارے عمل کو ضائع نہیں کریں گے اگر تمہارا عمل اچھا ہوگا تو۔ اس لیے پیارے ہر وہ اچھا کام کیجئے، گناہوں سے دور ہو جائیے، پرہیزگاری کی طرف لوٹیے، نیکیوں کی طرف لوٹیے، برائیوں سے نفرت کیجئے۔ یہ مختصر زندگی لے کر ہم اور آپ آئے ہیں، مختصر زندگی لے کر۔ نہ جانے لوگ اسی دنیا کو ساری چیزیں سمجھ رکھا ہے، اسے احساس نہیں ہو رہا کہ کہاں ہماری روح نکل جائے گی۔ لوگ آدھار کارڈ کھوجے گا، کہاں کا رہنے والا تھا، ایکسیڈنٹ کر گیا، اس کا ہاتھ نہیں ہے، اس کا پاؤں نہیں ہے، تمہیں خبر نہیں ہوگا کہ میرا ہاتھ ہے یا نہیں، تمہارا پاؤں، تمہیں خبر نہیں ہوگا کہ ہمارا پاؤں ہے یا نہیں ہے، لیکن آدھار کارڈ نکالے گا، اس کا موبائل نکالے گا، دیکھو انسان کہاں کا رہنے والا تھا، ایکسیڈنٹ کر گیا، یہ انسان کہاں کا رہنے والا تھا، اسا ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہے نا، ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ جانتے ہیں آج دیکھتے ہیں نا پیارے، بیٹھا بیٹھا انسان انتقال کر جا رہا، کہا بھائی ہارٹ اٹیک کر گیا، ہے نا، بیٹھا بیٹھا۔ تو جب ہمیں اس دنیا کے اندر دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، نہ ہم بلڈنگ کو لے کر جائیں گے، نہ ہم اپنے دکان کو لے کر جائیں گے، لے کر جاؤ گے تو پیارے اللہ کی بارگاہ میں نماز لے کر جاؤ گے۔ اس لیے پیارے نماز کی طرف لوٹو، اللہ کی بارگاہ میں آؤ۔ اب تک جو نمازیں آپ کی چھوٹ گئی، اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرو، معافی مانگو، اور اس نمازوں کو پورا کرو، اس نماز کو پورا کرو۔ اس کو قضائے عمری کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قضائے عمری کہتے ہیں۔ انسان پر نماز کب فرض ہوتا ہے؟ جب سے انسان بالغ ہوتا ہے اسی وقت سے اس پر نماز فرض ہوتا ہے۔ اور جب جتنے دن، جیسے مثال کے طور پر 18 سال میں آپ بالغ ہوئے اور آپ نے 22 سال سے نماز پڑھنا شروع کیا یا 25 سال سے نماز پڑھنا شروع کیا، 7 سال کی نماز آپ کی قضا ہے۔ اس کی معافی نہیں ملے گا آپ کو، نماز کی معافی آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ 7 سال کی نمازیں آپ کو پوری پڑھنا ہوگا، 7 سال کی قضاؤں پوری پڑھنا ہوگا۔ اس لیے پیارے
نماز کسی پر معاف نہیں ہے، بس 3 ہی آدمی پر معاف ہے پیارے، 3 آدمی پر معاف ہے۔ آپ کہیں گے کون؟ 3 آدمی کون ہے جس پر نماز معاف ہے؟ تو ایک ہے نمبر 1 پر پگلا جس پر نماز فرض نہیں ہے نا، جس پر نماز فرض نہیں ہے، اور ایک وہ ہے نابالغ بچہ جس پر نماز فرض نہیں ہے، جس پر نابالغ پر نماز فرض نہیں ہے، اور ایک پاگل جس پر نماز فرض نہیں ہے، اور ایک حیض والی عورت جس کا حالت حیض میں اس پر نماز فرض نہیں ہے۔ تو اب انسان جو نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ ہم بچہ ہیں یا پگلا ہے یا پگلا ہے، یا تو وہ پاگل ہی نہیں سمجھا جائے گا۔ بار اچھے لوگ تو وہ ہیں جو مسجد میں آ رہے ہیں، ہے نا، جس پر نماز فرض ہے وہ فرض ادا کرنے جا رہے ہیں، اور جو نماز ہی نہیں پڑھ رہا یا تو اپنے آپ کو بچہ سمجھ لے یا تو پگلا سمجھ لے۔ اس لیے پیارے نماز پاگلوں پر فرض نہیں ہے۔ جو انسان سمجھتا ہے کہ ابھی ہم تو ہیں، ہم ابھی عمر ہوگا تب نے نماز پڑھیں گے، داڑھی پکے گی تب نے نماز پڑھیں گے، ہے نا، تو داڑھی پکنے کے بعد نماز فرض نہیں ہوتا ہے۔ داڑھی نظر نہیں بھی آتا، بالغ ہو گیا اس پر نماز فرض ہو جاتا ہے، نماز اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ اس لیے پیارے اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کی بارگاہ میں آؤ، گریہ زاری کرو، رو یہی ہمارا رونا اگر قبول ہو گیا نا تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہر مقصد کو پورا فرما دے گا، ہماری ہر جائز تمنا کو پوری فرما دے گا۔ اس لیے خود پڑھو اور اپنے بچوں کو بھی تلقین کرو۔ حدیث شریف میں آیا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی تلقین کرو، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے مار کر مسجد میں لاؤ نماز پڑھانے کے لیے۔ ایسا نہیں کہ مار کر بھیج دو ہم سو رہے ہیں مار کر بھیجو ہم سو رہے ہیں۔ بچہ پر نماز فرض ہے ہی نہیں، بچے پہ نماز فرض نہیں ہے، نابالغ پر نماز فرض نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آیا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی تلقین کرو، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے مار کر نماز پڑھاؤ، مار کر اس کے تلقین کرو، ہے نا۔ تو بچے کو ایک حدیث میں تو یہ بھی آیا، جنبوا مساجدکم وصبیانکم، مسجدوں کو بچاؤ بچوں سے اور پاگلوں سے۔ وہ بچہ جو ناسمجھ ہے، وہ بچہ جو ناسمجھ ہے، اس سے مسجد کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اور جو بچہ 7 سال کا ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، اسے تلقین کرو۔ تو حالات یہ ہے کہ آپ مسجد کی طرف لوٹیے، مسجد سے پیار کیجیے، نماز کی طرف لوٹیے۔ آج ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے حالات یہ کہ اسے غسل کا فرائض معلوم نہیں، یہ مسلمان کے حالات ہیں، اسے فرائض نماز معلوم نہیں، واجبات نماز معلوم نہیں۔ یہ کمی کہاں سے آئی ہے؟ یہ کمی ہمارے اندر جو آئی ہے، ہم نے علماء سے محبت کرنا، ہم اپنے آپ کو علماء سے دوری بنا لیا، امام سے دوری بنا لیا، ہے نا۔ امام سے دوری نہیں بلکہ قریب آنے کی ضرورت ہے، محبت کرنے کی ضرورت ہے، پیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ جب امام سے قریب ہو جاؤ گے نا تو یقین جانو یہی وہ امام ہے جو آپ کو جنت میں جانے کا ذریعہ بتا دے گا۔ سبحان اللہ، جنت میں جانے کا ذریعہ بتا دے گا۔ اور کیا بتائے گا کہ آپ نماز اس طرح سے پڑھیے، تو نماز آپ صحیح پڑھیں گے تو یقیناً وہ آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ حدیث شریف میں آیا کہ نماز تمہیں آتا ہو یا نہ آتا ہو، آپ بالغ ہو گئے تو آپ مسجد میں آئیے۔ جس طرح لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی شکل اختیار کر کے اس کے ساتھ ساتھ نماز پڑھیے، آپ کو نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، لیکن ساتھ ساتھ نماز کو بھی سیکھیے، نماز کو سیکھیے۔ تو کہاں سیکھیے گا؟ چائے خانہ میں نہیں، اپنے دکان پر نہیں، مسجد میں۔ اس لیے پیارے مسجد سے محبت کرو، اللہ کا یہ گھر ہے، اللہ کا گھر جانتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل یہی وہ مسجدیں جو کشتی کی شکل میں کشتی کی شکل بنائی جائے گی، اس کو کشتی کی شکل، اور جو نمازی ہوگا تو اس کشتی پر سوار ہو کر کے وہ جنت میں پار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، جنت میں چلا جائے گا۔ اس لیے پیارے مسجد سے پیار کرنے کی ضرورت ہے، مسجدوں سے محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم مسجدوں سے پیار کرنا چھوڑ دیا ہے نا، مسجدوں کی تعمیر کرنا چھوڑ دیا، ہم نے پیار دنیا سے کر لیا ہے۔ یہ پیار ہے، یہ دنیا کا پیار ایک دھوکہ ہے پیارے، دھوکہ
ہم دھوکے میں ہیں کہ ہم اس طرح کے دھوکے میں آ گئے کہ ہم نے نماز کو چھوڑ دیا. یہ دنیا کے دھوکے ہیں نا بھائی. دنیا کے اندر ہم دھوکے کی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم مسجد سے دور ہے, بازار میں ہے, دکان میں ہے, کھیت کھلیان میں ہے, اپنے مکان میں ہے. یہ دھوکے میں زندگی گزار رہے ہیں. اس لیے دھوکے کی زندگی سے نکل کر اللہ کی بارگاہ میں آنے کی ضرورت ہے, گریہ زاری کرنے کی ضرورت ہے, اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی ضرورت ہے. اس لیے پیارے حضرت ایوب علیہ السلام کی وہ تاریخ میں بیان کر رہا تھا کہ ہر وہ پریشانی میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کیا, رویا, اور وہ رحم کرنے والا پیارے. اللہ ضرور اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا. اللہ تعالی ہم اور آپ کو ان قیمتی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اٹھیے صلاۃ.